السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعتکاف واجب کون سا ہے، تو آج کے سبق میں ہم سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: رمضان شریف کے اخیر عشرہ یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ جواب: واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال: اعتکاف درست ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: مسلمان ہونا، حدث اکبر اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا یعنی جس مسجد میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہو۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ مستحبات اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ جواب: نیک اور اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھتے رہنا۔ نمبر 4، علوم دینیہ پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ یہ 6 باتیں مستحب ہیں۔ اوقات اعتکاف کا بیان۔ کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے، پس 1 دن سے کم مثلاً 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں۔ اور جو اعتکاف کے سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا آخر عشرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال: معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ جواب: پیشاب پخانہ کے لیے نکلنا، غسل فرض کے لیے نکلنا، جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا، یعنی مسجد سے باہر اگر جگہ بنی ہوئی ہے اذان کے لیے تو وہاں جا سکتا ہے اذان دینے کے لیے۔ سوال: پیشاب پخانہ کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اپنے مکان تک جانا خواہ وہ کتنی ہی دور ہو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں ہے۔ سوال: اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب: مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: نمبر 1، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، اور نمبر 3، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ سوال: کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: بلا عذر، قصداً یا سہواً مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے پخانہ کے لیے گیا اور پخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟
جواب اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ سوال آگے عزیز طلبہ نظر یعنی منت ماننے کا بیان ہے۔ سوال منت ماننا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ سوال کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جواب جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو، اس کی شرطیں پائی جائیں تو اس کا پورا کرنا جائز ہے۔ سوال منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب یہ اوپر والا سوال کا جواب دوبارہ ذرا توجہ سے سنیں کہ کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جواب کہ جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کے خلاف شرع کام کی ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ سوال منت صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب منت کسی عبادت کی ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور جس چیز کی منت مانی ہو وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، ورنہ منت صحیح نہ ہوگی۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، یہ منت صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ سوال کسی پیر یا ولی کی منت ماننی کیسے ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننی حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور عبادت کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر لیں، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔